ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم۔ محترم ناظرین، دروس رمضان من جانب مقامی جمعیت اہل حدیث ادونی کے اس پروگرام میں پھر سے ایک مرتبہ آپ کا استقبال ہے۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو میں جس ٹاپک کے تحت میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں، وہ ٹاپک ہے زکوٰۃ کا اخلاقی پہلو۔ محترم ناظرین، آپ اگر قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں، قرآن و حدیث کو پڑھیں، تو اسلام کی ہر عبادت میں اسلام یہی تعلیم دیتا ہے کہ انسان کے اندر اخلاق کا پہلو آئے، اخلاق کی صفت اس کے اندر پائی جائے۔ آپ اسلام کی بنیادی عقائد، اسلام کی بنیادی تعلیمات پر غور کریں، اسلام کے ارکان پر غور کریں، تو ہر رکن میں آپ کو اخلاقی پہلو ملے گا، اور ہر پہلو میں ایک نہ ایک مقصد رہے گا۔ آپ شہادتین کو لیجئے، شہادتین کلمہ شہادت کا اقرار کرنا، اس کے اندر یہ مقصد پایا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین جنت آخرت میں ہمیں جنت سے نوازے اور جہنم سے ہمیں بچائے، اس کا یہ مقصد ہے۔ اس کے بعد آپ نماز کو لیجئے، نماز سے انسان کیا چاہتا ہے؟ نماز کا مقصد یہ ہے کہ انسان برائیوں سے، برے کاموں سے، گناہ کے کاموں سے بچ جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، یہ اس کا مقصد ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ روزہ لیجئے، روزے کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ مقصد رکھا ہے کہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت پیدا ہو جائے، یہ اس کا مقصد ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ حج کو لیجئے، حج کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے مقصد رکھا ہے، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، یہ مقصد اللہ رب العالمین نے حج کے اندر رکھا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ زکوٰۃ لیجئے، زکوٰۃ کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے یہ مقصد رکھا ہے کہ انسان کے اندر سے بخیلی ختم ہو جائے، حرص، لالچ ختم ہو جائے، وہ مال کا پجاری نہ بنے، بلکہ اس کے اندر سے مال کی حرص ختم ہو جائے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بنے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، تاکہ وہ پاک ہو جائے۔ محترم حاضرین، زکوٰۃ ادا کرنے والے کے اندر انفاق فی سبیل اللہ کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جب وہ اپنے عزیز مال سے کچھ پیسہ نکالتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو وہ مال کی حرص سے پاک ہو جاتا ہے۔ یہ حقوق العباد میں سب سے اہم عبادت ہے، سب سے اہم چیز ہے، سب سے اہم فریضہ ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کی مدد ہوتی ہے۔ اب دیکھیے فوائد، دیکھیے اخلاقی پہلو ہمارے اندر کیا پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر 1، انسان تزکیہ نفس ہو جاتا ہے، اس کے اندر نفس کی پاکیزگی ہو جاتی ہے، اس کے مال سے جو محبت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ انسان کے اندر حرص و لالچ ختم ہو جاتی ہے، انسان کے دل میں مال کی محبت زیادہ ہوتی ہے، حرص زیادہ ہوتی رہتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتنۃ امتی المال، کہ میری امت مال کے حرص میں، مال کی لالچ میں زیادہ ہے، اس کو ختم کرنے کا واحد ذریعہ ہے کہ ہم زکوٰۃ نکالیں۔ محترم حاضرین، دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ہم زکوٰۃ دینے والے بنیں گے، زکوٰۃ دینے کا مادہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا، تو ہم حلال طریقے سے کمانے کے عادی ہو جائیں گے، حلال طریقے سے مال کمائیں گے، حلال طریقے سے خرچ کرنے کے عادی بن جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، کہ انسان اگر اپنی اچھی کمائی میں سے مال نکال کر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو اللہ رب العالمین زیادہ عطا کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے انسان کے اندر بخیلی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دولت مندوں کے اوپر زکوٰۃ دینا فرض کیا ہے، تاکہ محتاجوں کی تائید ہو، محتاجوں کی مدد ہو۔ زکوٰۃ یہ ایسا فریضہ ہے کہ یہ صرف اس بات کی تعلیم دیتا ہے، زکوٰۃ یہ فریضہ ایسا ہے کہ اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ جہاں ہمارے پیسوں میں اپنی بیوی کا حق ہے، اپنے بچوں کا حق ہے، اپنے ماں باپ کا حق ہے، اسی طریقے سے مسکین کا، یتیموں کا، بیواؤں کا، لاچاروں کا، محتاجوں کا، انسانوں کا حق بھی ہمارے اوپر ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کہ ہر ایک کا حق اس میں رکھا گیا ہے،
ہر ایک کے لیے ہم پرسان حال بننا ہے، اور یہ اخلاق حمیدہ ہمارے اندر پیدا کرتی ہے۔ محترم حاضرین، بتانا مقصد یہ ہے کہ ہر ایک عبادت کا کچھ نہ کچھ مقصد ہے، اور زکوٰۃ کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر سے لالچ ختم ہو جائے، حرص ختم ہو جائے، اور اس کے اندر اخلاق کریمانہ پیدا ہو جائے۔ یہ زکوٰۃ کا مقصد ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس مقصد کو پہچاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔